تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ بہت ہی قابل صد احترام آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا کے ادھیکش ماننیے فاروق شیخ صاحب، میرے دوست جن کی ضد اور جن کی دعوت پر میں یہاں پر آیا، مظہر پٹھان صاحب، اور قابل صد احترام نوجوان دوستوں، پیاری بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ان پیارے پیارے بچوں نے جو شاندار پروگرام پیش کیا ہے، ابھی کچھ باقی ہے لیکن مجھے لمبے پروگرام کے لیے پھر جانا ہے اورنگ آباد کے لیے، اس لیے میں روانہ ہو رہا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار تمام ٹیچرز کے لیے اور بچوں کے لیے زوردار تالیاں آپ بجائیں۔ پیارے بچوں نے بہت شاندار پروگرام پیش کیا۔ میں آپ اتنا پروگرام میں کسی پروگرام میں بیٹھتا نہیں ہوں، لیکن مجھے خود کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ صرف میں آپ تمام کو، پیرنٹس، ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس لیے میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھو، اولاد اللہ کا قیمتی تحفہ ہے، اولاد اللہ کا انعام ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے نا، آپ دیکھو کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ اگر ہنستے ہنستے کہوں تو نہ جانے کہاں کہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں۔ صحیح بات تو کہہ رہا ہوں نا؟ اولاد نہیں ہے تو دیکھو آپ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ کی یہ قیمتی نعمت ہے، انعام ہے۔ لیکن میں پیاری بیٹیوں سے، پیاری بہنوں سے، تمام پیرنٹس یہ کہوں گا کہ اولاد اللہ کا انعام ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے ان کی تربیت کیسے کی تھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ ایمان والے مردوں سے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم، اللہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کی بہترین تعلیم اور تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کو سونے کے گلاس میں پلایا، چاندی کی پلیٹ میں کھلایا، پھولوں کی سیٹ پر چلایا، مخمل کے بستروں پر سلایا، لیکن اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہی اولاد ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اس کو پکڑ۔ انہوں نے دنیا کا ہر عیش آرام مجھے دیا، لیکن جس طرح میری دینی تربیت کرنا تھی ویسے نہیں کیا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اولاد کی بہترین تربیت کرو۔ اور مجھے یہ نام اس لیے بھی اچھا لگا، مظہر میاں، لٹل اسٹار، یہ جو نام ہے نا، اس سے فاروق بھائی میرا بڑا پرانا رشتہ ہے، بہت پرانا رشتہ۔ میرا ایک بیٹا تھا زیان، جب یہ اسکول شروع ہوئی تھی لٹل اسٹار، تو زیان اس وقت اس اسکول میں پڑھتا تھا، اور جیسے آج بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے تو میرا بیٹا اس پروگرام میں بنا تھا فاروق بھائی وکیل۔ مطلب اگر تو وکیل بن گیا نا بیٹا تو میرج کیس لڑے گا، وکیل بنا تھا۔ آج اچھا لگا مجھے، بچے ہمارے آئے ہے نا، اور بہترین انداز میں فوج کا رول ادا کیا، پولیس والوں کا رول ادا کیا، اور وہ ایک ڈرامہ تھا جس پر میں بہت کنجوس ہوں، جلدی انعام دیتا نہیں میں، لیکن انعام دینے پر مجبور کر دیا بچوں نے۔ اتنا پیارا ڈرامہ، فیس بک، ہر بھائی آپ نہیں کہ وہ ویڈیو دیکھنا، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کس طریقے سے اولاد کو تباہ کر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان بچوں نے بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ ماں باپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ اگر آپ نے جیسے اس ڈرامے میں بتایا گیا کہ ماں بھی موبائل پر لگی ہوئی ہے، باپ بھی موبائل پر لگا ہوا ہے، ماں وقت دینے کو تیار نہیں، باپ وقت دینے کو تیار نہیں، آخر پھر اس ڈرامے میں بتایا گیا کہ بیٹی کہاں چلی گئی؟ فیس بک کا، واٹس ایپ کا، سوشل میڈیا کا، ریلز کا، انسٹاگرام کا شکار ہو گئی اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ اور پھر اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ جب بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب موبائل کا زیادہ استعمال کریں گے تو وہ بیماریوں کا شکار بھی ہو گئے۔ پھر آخری میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب آئے، اور دیکھیں نا، پھر ڈاکٹر صاحبہ نے بتائی
کہ اس کو بچے کو ساتھ دینا پڑے گا, اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا, تو پھر بعد میں ماں بھی کھیلا کر رہی, باپ بھی کھیلا کر رہا, تو پہلے کھیلا کرنا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ وقت دینا پڑے گا تب جا کر اولاد. ابھی کیا ہو گیا فاروق بھائی, ایکچوئل میں ہماری عادت, آج ماں باپ شکایت کرتے ہیں, کبھی کبھی ماں باپ آتے ہیں, مفتی صاحب کوئی تعویذ دو نا, یہ میرا پورا موبائل نہیں چھوڑ رہا. مطلب بہن آج تک کے موبائل چھوڑنے کا تعویذ ابھی تک کے کوئی آیا؟ ارے بولو, تم نے عادت ڈالے نا. ہم کیا کرتے ہیں, 6 مہینے کا بچہ, میں ایک گھر میں گیا, میرا خاندان کا گھر تھا, 6 مہینے کا بچہ بہت زور زور سے رو رہا, تو میں نے خود کہا خالہ اس کو بٹھانا بہن خاموش. تو خالہ نے بڑے پیار سے مجھے بولی مفتی صاحب ابھی آدھا منٹ میں بیٹھ جائے گا. میں سالا کون سا تعویذ ہے, آدھا منٹ میں خاموش بیٹھ جائے گا. خالہ نے سیدھا موبائل نکالی, کوئی تو بھی میوزک لگائی اور بچے کو دے دی. قسم اللہ کی وہ 6 مہینے کا تھا, خاموش بیٹھ گیا. اب بچپن سے جن بچوں کو آپ موبائل کی عادت ڈالیں گے تو پھر کیا ہو گیا, وہ بچے کیا کر رہے ہیں, کچھ بچوں کو تو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینا پڑتا, دودھ پلاتے وقت موبائل دینا پڑتا, پھر وہ ہاتھ میں موبائل لیتا اور دیکھتا چھوٹا بھیم, بڑا بھیم دیکھتا, ارے بولو چھوٹا بھیم. تو یہ تربیت ہم غلط کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے ہم کو بھگتنا پڑے گا. خیر میں مبارکباد دیتا ہوں مظہر پٹھان صاحب. لٹل اسٹار پلے اینڈ نرسری, یہ عمر ہوتی ہے بچوں کی صحیح تربیت کی. آپ یہاں پر حدیث بھی ان کو سکھا رہے ہیں. 2-3 بچے آئے, انہوں نے نعت بھی پیاری پیش کی, حسبی ربی جل اللہ. ایک بچہ آیا اس نے 5 حدیث, دوسرا بچہ آیا اس نے 5 حدیث. تو آپ ان کی تربیت اسی انداز میں کرو کہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے بھی تیار ہو, فزیکل اعتبار سے بھی تیار ہو, ہر طرح کا وہ علم سیکھے. بہت بہت مبارکباد لٹل اسٹار کی تمام ٹیچرز کو, کیونکہ مینجمنٹ کا کمال نہیں رہتا. کس کا کمال رہتا؟ ارے بولو, صحیح بولو, ٹیچرز کا کمال رہتا, اور ان پہ خطرناک پرنسپل کا کمال رہتا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ٹیچرز کو میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. ایک لڑکی ہے, کہاں ہے ایک بیٹی, یہ فاروق بھائی بھی ہم بات کر رہے تھے آپس میں, فاروق بھائی نے ہم نے بات کرے کہ دیکھو یہ لڑکی جو ہے سب کو باقاعدہ پورے ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہی ہے, بچے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ 3-4 سال کے بچوں کو ٹریننگ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ارے اپنے گھر کو اپنے دو نہیں سنبھلتے اپنوں سے, نہیں سمجھے آپ؟ صحیح ہے نا, اپنے دو نہیں سنبھلتے. تو یہ بیچاری ہماری ٹیچرز کیسے 30-35-40 بچوں کو سنبھالتی ہوگی. یقیناً یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ دے گا, بہتر بدلہ دے گا. بہت بہت مبارکباد. اور اس شعر پر ختم کہ تعلیم ہی اصل ہے. قرآن میں, اب آپ لوگ بھی سن لو, قرآن میں اللہ قسم روزے کا, نماز کا, حج کا, زکات کا, کسی چیز کا پہلے حکم نہیں آیا. سب سے پہلے جو آیت اتری اقرا, یعنی پڑھ. میں اکثر کہتا ہوں کہ اقرا کے معنی یہ نہیں کہ اقرا میں پڑھ, کہیں بھی پڑھ, مگر 36-56 میں پڑھ, لٹل اسٹار میں پڑھ, کہیں بھی پڑھ مگر, ارے بولو پڑھ. سارا ٹھیکہ اقرا نے, ارے بولو نا بھائی, لیے تو پڑھاؤ, کیونکہ تعلیمی اصل ہے. اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو, جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں علم کی دولت؟ کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے, علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی, زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے, ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. اس لیے علم سیکھو اور اولاد کو علم سکھاؤ. بہت بہت مبارکباد. ایک بار پھر آپ تمام بچوں کے لیے, مینجمنٹ کے لیے اور ٹیچرز کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ بجا دیں. بہت بہت دھنیہ واد, مبارک, بدھائی.